ہاں جدھر ہوتا ہے سر ادھر کیا ہے مجھے علم نہیں ہے کہ اس کنٹیکس میں سر. خود آپ ذرا قبائلی آپ ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ ہے سر؟ ویسے آپ نے کبھی دیکھا ہے سر؟ مطلب کس طرح کا معاملہ؟ وہ اس نے کیا کہا ہے انہوں نے کہ کہا جی کہ مسجدوں کے اندر کتے باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے بدتر ہو, ان سے بدتر ہو مطلب ان سے بھی نیچے ہو یا ان کے برابر ہو, اس طرح کی بات انہوں نے بولی. ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی ہے. اچھا مروت صاحب, سیاست سے ہٹ کے آپ سے بڑا اہم سوال ہے. آپ کے کلائنٹ ہیں حکیم شہزاد لوا پاڑ صاحب, آج کل ان کا بڑا برا وقت چل رہا ہے. انہوں نے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں, تو ان کا بڑا برا وقت چل رہا ہے آج کل, بہت تنقید کیا جا رہا ہے ان کو. دیکھیں بعض اوقات ہم لوگوں کو انٹرویو کا ٹائم دے دیتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہوتا ہے, اپنا وقت دیتے ہیں, کوئی باہر سے آ جاتا ہے. لیکن جب کوئی شخص جو ہے وہ زبان کھولتا ہے, کسی اینکر کو کسی بھی مہمان کی توہین کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ انٹرویو میں نے دیکھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ حق حاصل نہیں تھا مہمان کو, جس انداز میں انہوں نے اس کی جگنسائی کی کوشش کی ہے. اور اس سے لوگ انٹرویو دینا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, خصوصاً ایسے لوگوں کو جن کی شناخت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی توہین کرتے ہیں. سر مرزا صاحب, یہ حکیم شہزاد کو چھوڑ کر بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جن لوگوں کو اس نے بلا کر بڑی بےزتی کی ہے اور اپنے اسٹوڈیو میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, یہ حکیم شہزاد کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے نامور ہیں. میرا خیال ہے اپنا نقصان کر رہا ہے, کوئی جائے گا ہی نہیں ان کے پاس. آپ کو دعوت ہوئی ان کی طرف سے؟ نہیں, مجھے تو اگر دعوت ہوگی بھی تو شاید میں سوچوں گا, اگر کسی کا رویہ اپنے مہمان کے ساتھ اس طرح ہے کون لیون نہ جائے گا. سر ایمل ولی صاحب نے یہ کہا بھی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو یہ عدالتیں تھیں پاکستان کی, ہائی کورٹ سپریم کورٹ, یہ ساس اور ماں کا کردار تھا ان کا. ابھی جا کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ عدالتیں بہتر ہو گئی ہیں, 27ویں کے بعد مزید ملک بہتر ہو جائے گا. آپ خود سینئر قانون دان ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایمل ولی خان اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے, جو تجربہ ان کو عدالتوں سے ہوا ہوگا. یقیناً ماضی میں ایک ٹرینڈ تھا عدالتوں کی طرف سے سیاستدانوں کا جو ہے عدالتی کٹہرے میں کھڑا کر کے معمولی باتوں پہ ان کی سرزنش کرنا, ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنا, وزرائے اعظم کو نااہل قرار دینا. یہ ایک پازیٹیو روش نہیں تھی اور سیاستدان اس کے تپے ہوئے تھے. 26ویں ترمیم میں جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا سا عدالت کو یہ احساس ہوگا کہ یہ اختیار جو ہے یہ کل نہیں ہوتا ہے. اس نظام کے اندر پارلیمان بھی ہوتا ہے, پارلیمان کا اپنا ایک تقدس ہے. یقیناً عدالتیں جو ہیں ہمارے لیے انتہائی واجب الاحترام ہے, لیکن 26ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی آزادی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. عدالتی فیصلے اب میرٹ پہ نہیں ہوتے ہیں, ووٹنگ پہ ہوتے ہیں, اور ووٹنگ میں جو سپریم جوڈیشل کونسل بنی ہے اس میں حکومت کا پلڑا بہت بھاری ہے. اچھا مروت صاحب, آپ قانونی چیزیں بھی جانتے ہیں, آئینی چیزیں بھی جانتے ہیں, اور سینئر سیاست دان بھی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, اور صحافی بھی ہیں ساتھ ساتھ, کیا لگ رہا ہے کہ نومبر والا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے گا یا یہ تسلسل کٹ ہونے والا ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی احتجاج ہوگا نومبر میں. تسلسل نومبر میں ایکسٹینشن کا تسلسل میرا خیال ہے کہ وہ ایکسٹینشن تو سامنے نظر آ رہی ہے. جس نظام میں ہم ہیں اور جس طریقے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو فردر چلانا ہے, تو یہ تو انویٹیبل نظر آ رہا ہے. سر لطیف کھوسہ صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ قانونی کچھ پیچیدگیاں اس میں ہیں اور نوٹیفیکیشن ایک اور کرنا پڑے گا, اور ایکسٹینشن پہلے بھی جو ہوئی تھی 3 نوٹیفیکیشن کیے گئے تھے. تو سر کوئی آپ بھی قانونی ماہر ہیں, وہ بھی قانونی ماہر ہیں, سر کچھ ایسے معاملات بن رہے سر؟ دیکھیں نوٹیفیکیشن اب تو لا میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے نا, تو قانون نے جب 5 سال پرووائڈ کیا ہے تو نوٹیفیکیشن کا جاری کیا جانا نہ جاری کیا جانا اتنا معنی نہیں رکھتا ہے. اور اس حالات میں موجودہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ کیا قانونی پیچیدگی پیدا ہوگی. تھینک یو سر. شکریہ.